الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على إمام الأولياء الكاملين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله العلي العظيم. وقال الله تعالى في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. أما بعد، تمام تعریفیں اس رب دو جہاں کے لیے خداوار ہے جس نے ہمیں اپنی رحمت اور اپنی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے عظیم الشان مبارک مہینہ عنایت فرمایا. درود و سلام فخر عالم سید عالم احمد مجتبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر، جن کی اطاعت و فرمانبرداری مومن کے لیے راہ نجات کا ذریعہ ہے. درود و سلام خلیفۃ اللہ منبع فیضان ولایت محمدیہ و ذاکر ہلاکت امت محمدیہ حضور میرا سید محمد جو انپوری مہدی موعود علیہ السلام پر اور آپ کے آل و اصحاب پر. بعد حمد خدا و تحیت مصطفیٰ صلاۃ و سلام بر امام خدا. عزیزان محترم، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ مبارک مہینہ اپنے اندر بہت ساری نعمتیں، بہت ساری فضیلتیں اور بہت زیادہ مغفرتوں کا سامان سمیٹ کر آیا ہے. ہر بندے مومن کے لیے یہ ایک موقع ہے کہ اپنے گناہوں کو صاف و شفاف کرا سکے. یقیناً اس مبارک مہینے کی نسبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری خوبیاں دین اسلام کو عطا فرمائی ہیں. جیسا کہ آج 20 رمضان المبارک ہے، رمضان کا 20واں روزہ ہے اور آج الحمدللہ جمعہ کا دن ہے. کیوں نہ میں آج کے دن کی مناسبت سے جو اہم واقعہ دین اسلام کا پیش آیا ہے اس کے بارے میں کچھ گوش و گزار آپ کے کرنا چاہتا ہوں. آج ہی کا دن وہ دن ہے جو 20 رمضان المبارک کا دن ہے. اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی فتح نصیب فرمائی، جس کو آج فتح مکے کا دن کہتے ہیں. یعنی مسلمانوں نے جو مکہ فتح کیا وہ آج ہی کا دن ہے. مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی اہمیت کا واقعہ فتح مکہ کا تھا، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہی پیدا ہوئے تھے، لیکن آپ کو کفار مکہ طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے. طائف میں آپ پر پتھر برسائے جاتے، مکے میں آپ جب نماز کے لیے جھکتے تو اونٹ کی اوجڑی آپ کے اوپر ڈالا جاتا اور
تو وہ مکہ تھا۔ آج کا دن فتح مکہ کا دن ہے۔ رمضان کی 20 تاریخ تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آج کے دن وہ شہر جسے نبی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے، واپس 10,000 صحابہ کے لشکر کو لے کر مکے پر آپ فتح کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، فتح مکہ کے ساتھ اللہ کے نبی 10,000 مسلمانوں کا لشکر۔ ابھی آپ نے 17 رمضان کو دیکھا، ابھی اسلام پروان نہیں چڑھا تھا، 313 نے 1000 کے لشکر کو ہرایا۔ اب میں جو بات کر رہا ہوں 10,000 مسلمانوں کا لشکر ہے، 313 مختصر صحابہ تھے تو 1000 پر بھاری پڑ گئے۔ ابو جہل جیسے استاد کو قتل کر دیا گیا۔ اب 10,000 کا لشکر ہے، 313 نہیں، 10,000 کا لشکر ہے، تو کیسا روب و دبدبہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں، آپ کی کوئی کثیر جماعت کسی نہ کسی شے میں کامیابی حاصل کرتی ہے تو آپ آج کے دن جشن منانے کے لیے اغیار لوگوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، گاڑیاں اچھالتے ہیں، میدانوں میں بھاگتے ہیں، ہولی رنگ کھیلتے ہیں، طرح طرح کا جشن مناتے ہیں۔ یہ فتح مکہ ایسا نہیں تھا۔ فتح مکہ اسلامی اعتبار سے فتح تھا۔ فتح وہ نہیں جو سامنے والے کو پست کرے، فتح وہ ہوتی ہے جو سامنے والوں کے دلوں کو جیت لے۔ ایسی فتح کا نام فتح مکہ تھا۔ جلیل القدر صحابہ، 10,000 کا لشکر، کیسا روب و دبدبہ ہونا چاہیے۔ جب 313 صحابہ بدر کے میدان کے لیے نکلے، یہودیوں نے ان کے معمولی لشکر کو دیکھ کر کہا، نہ تمہارے پاس تلواریں ہیں، نہ تمہارے پاس گھوڑے ہیں، نہ تمہارے پاس زرہ ہے، نہ تمہارے پاس جنگی کرنے کے سامان ہے، پھر بھی تم جا رہے ہو۔ کون سی چیز ہے جو تم 313 کو ہمت دیتی ہے؟ تو اس وقت صحابہ نے کیا کہا تھا، نہ تیر پر، نہ تیغ پر، نہ تلوار پر، نہ تیر پر، نہ تیغ پر، نہ تلوار پر، ہمیں بھروسہ ہے تو ساتھی سے کملی والے پر ہے۔ یہ کہتے ہوئے مسلمانوں نے جنگ بدر میں فتح حاصل کی۔ آج جو بات کر لی ہے 10,000 کا پرجوش لشکر ہے، لیکن ہم تھوڑی سی خوشی منانے کے لیے غیروں کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن فتح مکہ میں ایسا نہیں ہوا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے فتح جب مکہ ہوا تو جشن منایا گیا ہوگا، فتح جب مکہ ہوا تو جن ظالموں نے حضور کو تکلیف دی ہے ان کے سر قلم کر دیے گئے تھے۔ یہ ایک عجیب واقعہ ہے، مسلمانوں کے لیے سبق آموز واقعہ ہے۔ جب مدینے سے لشکر نکلنے لگا، تاریخ کے صفحات پر لکھا ہوا ہے، مدینے کے کونے میں، مدینے کے کنارے میں جب لشکر نکل رہا تھا تو حضور کی نظر ایک کتیا پر پڑی، ایک کتیا پر پڑی جس نے ابھی ابھی کچھ بچوں کو جنم دیا تھا۔ آپ دیکھیں کہیں پر کتی اپنے بچوں کو جنم دیتی ہے، دور سے بھی کوئی انسان نظر آ جائے پھاڑنے کے لیے دوڑتی ہے، کہیں کوئی اس کے بچے کو تکلیف نہ دے۔ حضور جب فتح مکہ کے لیے جا رہے تھے تو مدینے کے کنارے میں ایک کتیا نے بچوں کو جنم دیا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس طریقے سے فتح مکہ کے لیے جا رہے تھے تو دیکھا ہم مسلمان فتح حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہماری وجہ سے انسان تو انسان، جانوروں کو تک تکلیف نہ ہو جائے، اسی لیے آپ وہاں جمیل بن سراقہ کو منتخب کرتے ہیں کہ جب یہاں سے مسلمانوں کا لشکر جاتا ہے تو اس معصوم کی کتیا کو تک تکلیف نہ ہو، وہ اپنے بچوں کو برابر دودھ پلاتی رہے۔ اللہ اکبر! اتنی اہمیت کا حامل اسلام ہے۔ جب اسلام اتنے پاس و لحاظ جانوروں پر بھی کرتا ہے تو آج مسلمانوں کو دہشت گرد کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، جبکہ اسلامی تعلیمات انسان تو انسان، جانوروں پر بھی رحم کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ فتح مکہ
کوئی جنگ احد یا جنگ بدر کا معاملہ نہیں تھا، مکے کو فتح کرنا تھا، سب سے بڑی فتح کی حضور کی سیرت کی۔ تو ایسے میں حضور فرماتے ہیں اے جمیل بن سراقہ، یہ کٹیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، کہیں اس کو تکلیف نہ ہو جائے، جب تک سارا لشکر نہ گزر جائے تم وہاں ٹھہر کر اس کٹیا کی حفاظت کرنا۔ اس طریقے سے فتح مکہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جاتے ہیں، وہ آج ہی کا دن ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کہ مکے میں داخل ہو جائیں، ایک اونچائی کا ایک مقام ہے، وہاں پر پڑاؤ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پہ انہیں گارڈ دیے جائیں، اور حکم فرمایا جاتا ہے کہ اے صحابہ ابھی مکے میں داخل نہ ہوگا، مکے سے پہلے یہاں قیام کرو اور ہر کوئی اپنے خیمے کے سامنے آگ کو روشن کرو۔ تو عزیزان محترم، جب صحابہ رات کا وقت ہوتا ہے اپنے اپنے خیموں کے سامنے آگ کو روشن کرتے ہیں، سامنے مکہ ہوتا ہے، ادھر نبی کا لشکر پڑاؤ ڈالا ہوا رہتا ہے، مکے والے مکے میں اونچائی کے مقام پر اس رکے ہوئے لشکر کو دیکھتے ہیں، حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 10,000 مسلمان اپنے اپنے خیمے کے سامنے چھوٹی چھوٹی آگ کو لگاتے ہیں۔ تو اندازہ کریں کہ یہاں پر پہاڑ ہے، یہاں 10,000 لوگ آگ لگائیں تو کیسا منظر ہوگا۔ تو مسلمان پڑاؤ ڈالتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، تو سامنے مکہ کے کافر دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ صبح مسلمان آنے والے ہیں، رات میں ان کا یہ معاملہ ہے تو دن میں کیا ہوگا۔ یہ دیکھ کر ان کے دلوں میں حیرت بیٹھ جاتی ہے۔ یہ کرنے کا مقصد نبی کا کوئی اپنی ذاتی طرف سے کوئی تکلیف دینا نہیں تھا، حضور چاہتے تھے کہ کوئی جنگ کی صورت حال نہ پیش آ جائے، کوئی ہم سے لڑنے کے لیے تیار نہ ہو جائے، کیونکہ ہم جس لشکر کو لے کر آئے ہیں بدر میں تو نہ تیر تھے نہ تلوار تھے، صرف ایمان تھی۔ اب ایمان کے ساتھ ساتھ تلواریں بھی موجود ہیں، گھوڑے بھی موجود ہیں، مسلمانوں کے جذبے بھی زیادہ ہیں، تو لہذا سامنے کتنے بھی لاکھوں کے لشکر میں فوج آ جائے تو مسلمان کے آگے ٹک نہیں سکتے، اس سے کہ جنگ کی صورت حال نہ ہو، اس لیے نبی نے آگ لگانے کا حکم دیا۔ تو جیسا ہی ابو سفیان نے یہ منظر دیکھا تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، حضور کے چچا سے کہا اے عباس، تیرے بھتیجے کے جاہ و جلال کو دیکھتے ہوئے ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ تیرے بھتیجے کی بادشاہت قائم ہونے والی ہے۔ عباس کہتے ہیں ابو سفیان خبردار، اس کو بادشاہت کا نام نہ دو، بلکہ یہ بادشاہت نہیں بلکہ نبوت کا پیغام ہے۔ عزیزان محترم، اس طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخلہ دیتے ہیں۔ وہ آج بھی کا دن ہوتا ہے، 20 رمضان المبارک کا دن ہوتا ہے، جب نبی اندر تشریف لاتے ہیں، مکے میں داخلہ دیتے ہیں۔ وہ کفار گلی کوچوں میں بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، جنہوں نے نبی کو تکلیف پہنچائی، جنہوں نے کبھی نبی کو کانٹے برسائے، کسی نے پتھر برسائے، ہر کوئی اپنی جان کی حفاظت کرنے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ لہذا یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان فرماتے ہیں کہ اے کفار مکہ، تمہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم ابو سفیان جو اس وقت مسلمانوں کے دشمن تھے ان کے گھر میں بھی تم پناہ لے لو تو تمہیں امان ہے، میرے دشمن کے گھر میں بھی تم پناہ لے لو تو تمہیں امان ہے۔ ہمارا اسلام کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتا، ہمارا اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے۔ کفار مکہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہمیں در بدر کر دیا جائے گا۔ حضور یہ بھی فرماتے ہیں کسی کو کہیں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر کوئی اپنے مکان پر رہ سکتا ہے۔ اتنا پیارا فتح مکہ کا آج کا دن ہے جو اسلام کی تحریک کو بتاتا ہے، جو اسلام کے رویے کو بتاتا ہے، جو اسلام کے اخلاق کو بتاتا ہے۔ عزیزان محترم، تاریخ اسلام کا ہر واقعہ لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھنے والا
والا واقعہ ہے۔ عزیزان محترم، آج ہی کے دن فتح مکہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں سے کفار مکہ نے ذلیل کیا تھا، جہاں کفار مکہ نے آپ کو طرح طرح کی تکلیف دی تھی، وہیں پر نبی کو اس شان و شوکت 10,000 کے لشکر کے ساتھ نبی جلوہ گر ہوتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کے پاس 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عصائے مبارک سے ہر بت کی طرف اشارہ کرتے، کہتے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ جیسا ہی یہ اشارہ کرتے ہوئے آیت پڑھتے، ہر بت اپنے چہرے کے بل زمین پر گر جاتا، ایسے سارا مکہ صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ آج ہی کے دن مسلمانوں کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی، جو دین اسلام کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو لہذا نہ تیر نہ تلوار کام آتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق حسنہ سے لوگوں کے دلوں کو فتح کرے، جو نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ عزیزان محترم، آج فتح مکہ کا دن ہے۔ پرسوں 17 رمضان بدر کا واقعہ پیش آیا، اور کل جو آنے والا 21 رمضان المبارک ہے، حضرت علی کی شہادت کا دن ہے۔ رمضان اپنے ساتھ برکتیں لایا، رمضان اپنے ساتھ رحمت لایا، ساتھ ہی ساتھ اپنے اندر اسلام کے اہم ترین واقعات کو بھی لایا ہے، تاکہ ہم ان واقعات کو دیکھتے ہوئے اپنے ایمان کو تر و تازہ کرتے چلے جائیں۔ کل کا دن 21 رمضان المبارک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کا دن ہے۔ آپ نے کل ہی کے دن جامع شہادت کو نوش فرمایا۔ علی کون تھے؟ وہ علی جن کو شیر خدا کہا جاتا ہے، وہ علی جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ اے صحابہ، میں علم کا شہر ہوں تو علی میرا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں تو علی میرا دروازہ ہے۔ جب تک تم دروازہ نہ کھولو گے تو شہر میں نہیں آؤ گے۔ علی کی عزت کرو تو مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ نبی نے تعلیم دی ہے۔ حضرت علی کون تھے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس کی اتنی عزت اور اتنا احترام کرتے تھے۔ تاریخ صفحات پر لکھا ہوا ہے، مسجد نبوی میں حضرت علی سو رہے ہیں، تشریف فرما ہے کہ مسجد نبوی اس وقت چھپری کی بنی ہوئی تھی، زمین پر کوئی فرش نہیں تھا، مٹی کی زمین تھی۔ حضرت علی سو رہے تھے، اتنے میں حضور آئے، اس معصوم سے علی کو اٹھایا اور دیکھا جیسا ہی علی اٹھے ہیں تو جسم پر کچھ مٹی لگی ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے جسم سے مٹی کو جھٹکتے ہوئے کہتے ہیں، اٹھو ابو تراب، اٹھ کر بیٹھ جاؤ۔ ابو تراب اٹھ کر بیٹھ جاؤ۔ تراب کہتے ہیں عربی میں مٹی کو، اور حضور نے کہا اے مٹی کے باپ اٹھ جا۔ یہ کہنا ہی تھا حضرت علی کی محبت پر قربان جائیں۔ آپ کسی کو کہیں کہ مٹی کے پتلے یا مٹی، کسی کو کچھ برا بھلا کہہ دیں، آج جنگ و جدال قتل و قتال ہو جاتا ہے۔ وہ علی تھے جو زبان نبوت کی اہمیت کو رکھتے تھے۔ اگر کوئی حضرت علی کو ساری حیات میں پکارتا تو علی کہتے ہیں میرا نام لینے سے پہلے مجھے ابو تراب کہو، مٹی کے باپ کہو، کیونکہ یہ خطاب میرے نبی نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ ابو تراب، مٹی کے باپ، ابو تراب، مٹی کے باپ، یہ کہنا حضرت علی کو بہت زیادہ پسند تھا، کیونکہ یہ نام کس نے لیا تھا؟ یہ نام دونوں عالم کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جاہ و جلالت کو اتنی عزت بخشی، اتنی عزت بخشی کہ انسان تو انسان حضرت علی سے جانور بھی بے انتہا ڈرا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی کی بارگاہ میں آیا، تجارتی قافلہ ساتھ تھا، تجارت کرنے کے بعد لوٹنے لگا اور حضرت علی کے سامنے معروضہ پیش کیا، اے علی میرا سفر بلا مقام پر ہے، میں جانا چاہتا ہوں لیکن راستے میں بھیانک جنگل ہے، جو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے چیر پار نہ دے۔ حضرت علی فرماتے ہیں
کہ علی کے ہوتے ہوئے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، ہاتھ سے ایک انگوٹھی کو نکالتے ہیں جو آپ پہنے ہوئے رہتے ہیں، اس انگوٹھی کو نکالا اور دے دیا، کہا کہ اے تاجر اس انگوٹھی کو اپنے ساتھ رکھنا، اور سامنے کوئی درندہ آ جائے تو یہ علی کی انگوٹھی کہہ کر اسے دکھانا، لہذا تمہارا سفر آسان ہو جائے گا۔ تاجر دل میں سوچتا ہے بھلا ایسے کہیں ہو سکتا ہے کہ ایک درندہ میری حفاظت کرے، ایک درندہ مجھے چھوڑ دے محض ایک انگوٹھی کی وجہ سے؟ موقع ایسا آیا، بھیانک جنگل تھا، ایک درندہ پھاڑنے کے لیے جیسا ہی وہ تاجر کے اوپر آتا ہے، وہ تاجر حضرت علی کی بات کو یاد کرتے ہوئے انگوٹھی نکالتا ہے، کہتا ہے کہ اے درندے رک جائیے، علی کی انگوٹھی ہے، علی نے مجھے حفاظت سے جانے کا حکم دیا ہے۔ وہ درندہ وہیں پر رک جاتا ہے اور آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہوئے زور زور سے چلاتا ہے، پھر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ وہ تاجر بآسانی اپنا سفر مکمل کر کے امانت پہنچانے کے لیے حضرت علی کی بارگاہ میں آتا ہے، انگشتری کو واپس کرتا ہے، انگوٹھی کو واپس کرتا ہے، کہتا ہے علی درندہ تو چلا گیا لیکن وہ آسمان کی طرف دیکھ کر چیخنے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں اس درندے نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر بس یہی کہا ہوگا کہ اے اللہ مجھے اس راستے میں منتخب نہ کرنا جہاں پر جس راستے کی شکایت لوگ علی کے پاس کرتے ہیں، اے اللہ مجھے اس راستے سے ہٹا دینا جس راستے کی شکایت، جس راستے پر رہ کر ہماری شکایت علی کے پاس جائے، اے اللہ اس راستے سے ہمیں ہٹا دینا۔ یہ مقام ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بعد۔ عزیزان محترم، یہ حضرت علی کا وہ دبدبہ تھا، یہ حضرت علی کی شان تھی، یہ حضرت علی کا مقام تھا۔ حضرت علی ایسی شخصیت تھی، ظاہری علم کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کے باطن کو بھی روشن کر دیا تھا، جس کی باطن کی روشنی کو دیکھنے کے لیے آپ دیکھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت علی کے معرفت کو آزمانے کے لیے، آپ کے دل کی تعلیمات کو آزمانے کے لیے زمین پر ایک عام انسان کی شکل کو اختیار کرتے ہوئے آتے ہیں۔ عام انسان کی شکل اختیار حضرت جبرائیل نے کی اور آئے اور کہا اے علی میں جانتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے آپ کو باب المدینۃ العلوم کہا ہے، آپ کے علم کی انتہا اتنی ہے کہ آپ کو باب العلوم المدینہ کہا ہے، لہذا آپ کے علم کو دیکھنا چاہتا ہوں، بتائیے اس وقت جبرائیل کہاں پر ہے؟ خود جبرائیل انسانی شکل میں آ گئے، حضرت علی کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ کو علم کا سباب کہا جاتا ہے، علم کا دروازہ کہا جاتا ہے، آپ بتائیں کہ اس وقت جبرائیل کہاں پر ہے؟ تو حضرت علی آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتے ہیں، پھر دائیں دیکھتے ہیں، پھر بائیں دیکھتے ہیں، پھر زمین کی طرف دیکھتے ہیں، پھر پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اے شخص میں نے دائیں دیکھا تو جبرائیل کو نہ پایا، میں نے بائیں دیکھا تو جبرائیل کو نہ پایا، میں آسمان پر دیکھا تو جبرائیل کو نہ پایا، میں نے پیچھے بھی دیکھا تو جبرائیل کو نہ پایا، اے شخص تم ہی انسانی شکل میں جبرائیل میرے سامنے کھڑے ہوئے ہو۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا علم تھا۔ آپ ظاہری علم کے ساتھ ساتھ باطنی علم بھی رکھتے تھے، آپ معرفت کا علوم رکھتے تھے۔ ایسے حضرت علی نے کل 21 رمضان کو جام شہادت کو نوش فرمایا۔ حضرت علی کی علم و فراست، نبی نے جو بات کہہ دی، ابو بکر کے لیے کہہ سکتے تھے، عثمان کے لیے کہہ سکتے تھے، عمر کے لیے کہہ سکتے تھے، لیکن علی کے لیے فرمایا اے علی میں علم کا شہر ہوں تو آپ میرا دروازہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ علی دین کو صحیح طریقے سے، اعلیٰ ترین پیمانے کے طریقے سے دین کو سمجھتے تھے۔ جیسا کہ حضرت علی کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا کہ اس وقت ظالم ظلمت یعنی اندھیرا ہی اندھیرا تھا،
لوگ غربت کے مارے تھے، کہیں پر چراغ میسر ہوتا تھا تو کہیں پر نہیں ہوتا تھا۔ ایک جگہ یہ واقعہ پیش آیا، ایک دایا نے 2 بچوں کو جنم کے لیے 2 زچائیوں کو لایا۔ اندھیرا کافی ہونے کی وجہ سے جب دونوں نے اولاد کو پیدا کیا، دونوں کے بچے تبدیل ہو گئے۔ اس میں سے لڑائی اس لیے ہوئی کہ دونوں لڑکے ہوتے تو کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا۔ ان بچے پیدا ہوئے سے بچوں میں ایک لڑکا تھا، ایک لڑکی تھی۔ اختلاف آ گیا، ایک ماں کہنے لگی لڑکا میرا ہے، ایک ماں کہنے لگی لڑکا میرا ہے۔ لڑکا ہر کسی کو پیارا ہوتا ہے، دونوں ماؤں میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ دایا طے نہیں کر پاتی ہے کیونکہ اندھیرا ہوتا ہے۔ دایا نے اس تولد ہوئے بچے کو دیکھا ہی نہیں۔ ایسا بھیانک جھگڑا، اس وقت دایا کے علاوہ کوئی موجود تھا سوائے خدا کی ذات کے۔ اب ایسا مسئلہ حضرت علی کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے علم فراست کے لیے کہا میں علم کا شہر ہوں تو آپ اس کا دروازہ ہیں۔ اس کی وجہ آپ دیکھیں کہ معاملہ حضرت علی کے پاس پیش کیا گیا۔ بڑے بڑے قاضیوں نے ہاتھ دھو دیے، بڑے بڑے قاضیوں نے انکار کر دیا کہ اتنا پیچیدہ مسئلہ بھلا کون کر سکتا ہے۔ حضرت علی نے ایک عجیب حکم دیا، کہا کہ اے دایا دونوں ماؤں سے کہو کہ یہ ایک تشتری ہے، ان تشتری کی مقدار میں اپنا دودھ بھر کر اس تشتری میں لا کر دیں۔ دایا گئی، ماؤں سے کہا کہ حضرت علی نے ایسا حکم دیا ہے، تو دونوں ماؤں نے اپنا اپنا دودھ اس تشتری کی برابر مقدار میں لے لیا۔ تو حضرت علی نے کہا کہ اے صحابہ ان 2 دودھوں کو الگ الگ پیمانے میں تولا جائے۔ تو لہذا صحابہ نے تولا، کہا کس کا دودھ وزنی ہے؟ تو کہا آقا دونوں دودھ تو برابر ہے لیکن یہ دودھ زیادہ وزنی ہے۔ تو کہا جس کا دودھ وزنی ہے اسی کا لڑکا ہے، جس کا دودھ ہلکا ہے اس کی لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ یہ حکم دینا ہی تھا۔ لوگ ششدر رہ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آقا علی آپ نے ایسا حکم دیا، یہ حکم کے پیچھے کیا راز ہے؟ کس بنا پر آپ نے کہا؟ کیا آپ نے کوئی حکمت پڑھی ہے یا کوئی علاج کا ذریعہ پڑھا ہے؟ آپ نے اس کو کیسے تحقیق کیا؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کیا تم نہیں جانتے قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ جو مرد ہے ان کے لیے 2 حصے ہوتے ہیں، عورتوں کے لیے 1 حصہ ہوتا ہے۔ قرآن نے جب کہہ دیا وہ تو ہو کر رہے گا کہ مرد کے لیے اللہ تعالیٰ وزنی دودھ دے گا، عورت کے لیے اللہ ہلکا دودھ دے گا۔ اس بنا پر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ علی علم کا دروازہ ہے، یہ شان حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے۔ عزیزان محترم، کل ہی آپ نے جام شہادت کو نوش فرمایا۔ حضرت علی کے اوصاف کتنے ہیں، اوصاف کتنے ہیں۔ ان جمعہ کے 4 جمعوں کو بھی حضرت علی کی سیرت کا عنوان بناتے جائیں۔ ہر ایک حضرت علی کی سیرت کا واقعہ ہمارے دلوں کو دہلا دینے والا اور ہمارے ایمان کو تقویت دینے والا ہے۔ عزیزان محترم، کل 21 رمضان کا دن تھا، حضرت علی روزے کی حالت میں تھے، 21 رمضان المبارک تھا، لیکن آپ ہر کسی سے مساوت سے پیش آیا کرتے تھے۔ لیکن جہاں جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی نورانیت کو اجاگر کرتا ہے وہاں وہاں اندھیرے بھی ہوتے ہیں، جہاں جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں وہاں کچھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں، جہاں جہاں لوگ اچھائی کی داد دیتے ہیں وہاں وہاں لوگ اچھے کو بھی برا کہتے ہیں۔ یہ زمانے کا دستور ہو، آج کا دن ہو یا کل کا دن ہو، یہ دستور چلتا رہا ہے۔ ہر دور میں حقانیت نہیں رہتی، باطل بھی حقانیت کو مٹانے کے لیے رہتا ہے۔ اس دور میں بھی چلتا رہا ہے اور آگے بھی چلتا جائے گا۔ حضرت علی کے دور میں ہر کوئی آپ کی خلافت سے مطمئن تھا، لیکن ایک ایسا فرقہ جسے خارجی کہا جاتا ہے، جو حضرت علی اور اہل بیت سے نفرت کرتا تھا، وہ فرقہ حضرت علی سے نفرت کرتا تھا۔ اسی فرقے کا ایک شخص جس کا نام ابن ملجم ہے، حضرت علی سے اتنا بغض و کینہ رکھتا تھا، اتنا بغض و کینہ رکھتا تھا
کہ ایک ظالم 21 رمضان یعنی کل کے دن ایک منصوبہ یہ بناتا ہے کہ حضرت علی اتنے طاقتور ہیں کہ میں ان کے جسم کو تلواروں سے وار بھی کر لوں تو علی کے لیے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، علی اٹھ کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن ظالم نے ایک عجیب ترکیب یہ سوچی کہ ایک معمولی سا خنجر لیا اور ایک بھیانک زہر میں اس خنجر کو ڈبو دیا، اور بس اس نے اتنا کیا کہ حضرت علی مسجد نبوی تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت علی مسجد جا رہے ہیں، مسجد نبوی نہیں بلکہ آپ کوفہ کے مقام پر جا رہے ہیں، تو اس وقت حضرت علی چل رہے تھے تو وہ زہر آلود خنجر لے کر ابن ملجم حضرت علی کے سینے پر وار کرتا ہے اور دوڑ کر بھاگنے لگتا ہے۔ حضرت علی جیسا ہی اس خنجر کو اپنے جسم میں محسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ میں میری مراد کو پہنچ گیا، اے اللہ میں میری مراد کو پہنچ گیا۔ یہ کہنا ہی تھا، تمام لوگ جمع ہو جاتے ہیں، حضرت علی حکم دیتے ہیں قاتل کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ آج ہم پر تھوڑی سی کوئی خروش پیدا کر دیتا ہے، آج ہم پر کوئی تھوڑا سا زخم مار دیتا ہے تو زود و کوب میں اگر کوئی کسی پر حملہ کر دیتا ہے تو ہم کورٹ کچہری کے چکر کاٹتے ہیں۔ آج اسلام کو جو ظلم و جبر کا سرمایہ بتایا جا رہا ہے، ذرا آؤ اسلام کی تعلیمات کو پڑھو، ذرا آؤ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، کیا کرتا ہے، اس پر عمل کر اس عمل کو تم اپنی نگاہوں سے دیکھو۔ ہمارا اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے، ہمارا اسلام امن و سکون کا پیغام دیتا ہے۔ لہذا حضرت علی پر اس ظالم نے زہر کا خنجر مارا تھا، مقتول جو قاتل تھا مقتول کے سامنے پیش ہوا، حضرت علی کے سامنے پیش ہوا۔ آپ اور ہم ہوتے تو کہتے کہ ظالم کو مار مار کے ہلاک کر دو، لیکن وہ علی تھے۔ علی کہتے ہیں ذرا اس کو ظالم کو سامنے تو لاؤ، اور یہ میرا مہمان ہے اس کے لیے مرغن غذائیں بناؤ۔ یہ حضرت علی کا حکم ہوتا ہے۔ یہ میرا قاتل ہے، اس کے لیے نرم بستر تو بچھاؤ، اور اس کے بعد یہاں تک کہ کہتے ہیں حضرت علی یہ میرا مہمان ہے، اس کے لیے ٹھنڈے مشروبات پیش کیے جائیں۔ اللہ اکبر! اتنی رحم دلی کا مذہب اسلام ہے۔ قاتل آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر کے آپ کو قتل کر دیتا ہے، قاتل کے لیے اتنی عزت، قاتل کے لیے اتنا اہتمام صرف اسلام کے علاوہ کہیں بھی یہ بات آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ عزیزان محترم، ابن ملجم کی عزت کی جاتی ہے، ابن ملجم کا احترام کیا جاتا ہے۔ جب جام شیرین اس کو دیا جاتا ہے، شربت دیا جاتا ہے، تو ظالم کہتا ہے کہ تم نے ضرور اس شربت میں زہر ملایا ہوگا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں ظالم یہ تیری فطرت ہے کہ تو خنجر بھی مارتا ہے تو زہر ملا کر مارتا ہے، یہ ہماری فطرت ہے کہ ہم ظالم کو شربت بھی شیرین دیا کرتے ہیں۔ یہ حضرت علی نے فرمایا۔ عزیزان محترم، اس خنجر کے زخم میں اتنا زیادہ تھا، اس خنجر پر زہر اتنا زیادہ تھا کہ زہر کی تاب نہ لاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی خنجر کے زہر کی وجہ سے کل کے دن 21 رمضان المبارک کو جام شہادت نوش کرواتے ہیں۔ عزیزان محترم، رمضان جبکہ ہمارے لیے رحمتوں کا سامان لائے ہوئے ہیں، اس رمضان کے لیے، اس رمضان میں ہم مسلمانوں کو مضبوط رہنے کے لیے واقعات کافی ہیں۔ آج دھوپ سخت ہے، کل کی سخت دھوپ تھی، پرسوں کو بھی بہت زیادہ تھی، لوگ کہنے لگے دھوپ زیادہ ہے، مشرف وہ کھلا ہے۔ اگر تم دھوپ کو دیکھو گے تو تمہیں روزہ زیادہ بھاری نظر آئے گا۔ ان واقعات پر نظر کرو، جنگ بدر ہو یا حضرت علی کی شہادت ہو یا فتح مکہ ہو، یہ تمام چیزیں رمضان المبارک میں پیش آئی۔ ان جنگوں کو دیکھو، ان ظلموں کو دیکھو تو تمہارا روزہ بڑا آسانی سے گزرتا جائے گا، ہمارے روزوں کو تقویت ملے گی۔ عزیزان محترم، یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ آنے والی جمعرات کی رات شب قدر کی رات ہے، آنے والی جمعرات کی شب ایسی رات ہے جو 1000
مہینوں کی عبادتوں کا ثواب اللہ اس ایک رات میں ادا کرنے کا عطا کرنے کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، تو وہ رات آنے والی ہے۔ عزیزان محترم، کیوں نہ ہم لوگ اس رمضان کے آخری عشرے میں پرجوش عبادتوں کے ساتھ ہم لوگ مسجدوں کو آباد کریں۔ ہمارا عزیزان محترم، ہمارا جو رمضان ہوتا ہے سیزن کے موافق ہوتا ہے۔ جیسا کہ پہلا رمضان آیا تو مسجد میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں، 10 رمضان آ گیا تو مسجد کے اندر بھی لوگ محدود رہ جاتے ہیں۔ جب 20 یا 15 رمضان آ گیا، 1 یا 2 صف میں لوگ محدود ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہ حالت ہماری مسجدوں کی بتاتی ہے۔ عزیزان محترم، روزہ یکسانیت کا ہوتا ہے، کوئی روزہ بڑا کوئی روزہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں آخری روزے اہمیت والے ہیں، پہلے روزے اہمیت والے ہیں۔ بھائی، اب تو شیطان موجود نہیں ہے، اب تو شیطان آپ کو بہکانے کے لیے نہیں ہے۔ آپ شیطان پر الزام لا سکتے تھے کہ شیطان نے بہکایا، میں مسجد کو نماز کو نہیں آیا۔ اب کوئی شیطان نہیں ہے، تمام شیاطین قید ہو گئے ہیں۔ کس لیے آپ مسجدوں کو آباد نہیں کر رہے ہیں؟ کون ہے جو آپ کو مسجد آنے نہیں دیتا؟ وہ آپ کا نفس ہے، اور نفس کے علاج کے لیے اللہ نے یہ روزہ رکھا ہے۔ آپ کا علاج صحیح نہیں ہو رہا ہے تو آپ کی بیماری نہیں جائے گی، کیونکہ علاج صحیح ہوتا تو ایک رمضان کی جو تعداد ہوتی 20 یا 30 رمضان تک وہ تعداد مسلسل جاری رہتی۔ آپ کا علاج درست نہیں ہے، آپ کا پرہیز صحیح نہیں ہے، آپ کی دوا صحیح نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ آپ کے روزے بھی صحیح نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ روزے کی اصل طاقت نمازوں سے ہوتی ہے۔ اے میرے بھائیوں، آخری عشرہ آنے والا ہے، آج 20 رمضان ہے، کل سے 21 رمضان آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ کیوں نہ ہم مسجدوں کو پھر سے آباد کرتے ہوئے، اپنے مسجدوں کو آباد کرتے ہوئے اپنے روزوں اور اپنے ایمان کو تقویت دیتے ہوئے چلے جائیں اور ان واقعات کے ذریعے سے سبق حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے والی رات شب قدر کی رات جو جمعرات کے دن ہے، اللہ تعالیٰ اس رات میں جو اللہ نے جو انعام دینے کا وعدہ کیا ہے اس انعام کو بخوبی حاصل کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔